پاسپورٹ دیتے ہیں، وہ آتے ہیں بس کے اندر جتنی پاسپورٹ ہیں شاید ان کی حاضری بھی لگائے، پاسپورٹ دیکھتے ہیں نام اور ایک ایک بندہ لبیک کہتا ہے، اس پاسپورٹ کو دفتر جمع کراتے ہیں اور حاجیوں کو لے کر وہ بس ہوٹل چلی جاتی ہے۔ ہوٹل میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہماری 3 بسیں ہیں، تھوڑا سا فاصلے پہ پہنچے، تھوڑی سی دیر سے پہنچے، تو بہرحال جیسے ہی ہم نے ہوٹل پہ پہنچنا ہے، عام طور پر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو جا کر وہاں سو جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فطرت ہے، نیند بھی آتی ہے، لیکن ہم نے سونا نہیں ہے، نیند بس میں پوری کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ابھی سن رہے تھے کہ ہماری رہائش ہے عزیزیہ میں، عزیزیہ سے حرم جانے کے لیے بسوں کے مختلف روٹ ہوتے ہیں۔ کچھ روٹ بسوں کے ایسے ہیں جو آپ کو حدود حرم سے باہر سے لے کر پھر حرم میں انٹر ہوتی ہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی لاہور کا ایک قافلہ تھا، سالار سمیت سارے حاجی سو گئے، یہ 2016 کی بات ہے۔ صبح 9 بجے اٹھے، جائے عمرہ تمتع کیا، واپس آئے، کھانے پہ سارے حاجی اکٹھے ہو گئے، ہاں جی آپ کو عمرہ مبارک، آپ کو عمرہ مبارک، آپ نے کب کیا؟ پھر حاجی یہی پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، اور سب سے پہلا یہ پوچھیں گے کہ آپ کا مولوی کیسا ہے، ہاں جی آپ کا معلم کیسا ہے، بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ یہ پوچھیں گے آپ نے عمرہ کر لیا، مبارک ہو، تو آپ نے عمرہ کب کیا، کیسے کیا؟ کوئی کہے گا جی کیا بات ہے جی، میرے تو مولانا نے کمال کر لیا، بغیر مشکل کے، بغیر رش کے مجھے عمرہ کے اعمال کرا کے سکون سے ہوٹل پہ لے آئے۔ دوسرا کہے گا میرا مولوی تو ہے ہی بیکار۔ ہاں جی یہ باتیں ساری ہوتی ہیں وہاں، ہاں انہی باتوں میں اکثر حاجی حج وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، اسی غیبت میں۔ بہرحال پوچھے پتہ چلے گا کہ آپ نے کب کیا؟ جی میں تو 3 بجے پہنچا، اس وقت عمرہ کر کے صبح کی نماز پڑھ کے آ گئے۔ دوسرا اٹھے گا کہے گا جی ہم نے تو دن کے 10 بجے عمرہ کیا ہے۔ پتہ چلے گا کہ یہ طلوع آفتاب کے بعد ہوٹل سے بیٹھ کر حدود حرم سے باہر نکل کر پھر حرم میں گئے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سب پر کفارہ واجب، سب پر کفارہ۔ اسی میں نام نہیں لیتا، غیبت میں شمار ہو جائے گی۔ اسی لاہور کا ایک قافلہ تھا، اس کے ساتھ 32 لوگ تھے، سب کو حدود حرم سے باہر لے گیا۔ جب مسئلے کا پتہ ہم سے انہیں چلا تو انہوں نے جا کے البتہ وہ غیر عالم تھا، وہ جو معلم تھا نا وہ غیر عالم تھا، اسے جا کے پکڑا، بھی 32 بکرے ہم کہاں سے دے، سارے تو نے دینے ہیں۔ اب بیچارہ وہ روتا ہوا ہمارے پاس آیا، مولانا کسی طریقے سے بچائے، یہ 32 بکرے ہیں میں کہاں سے دوں؟ خدا سلامت رکھے، قبلہ شفا نجوی صاحب اس بلڈنگ میں تھے، کتاب میرے پاس تھی تو بہرحال مطالعہ کیا، دیکھا ایک ادھی شک نکلتی تھی، وہ لے کر قبلہ شفا نجوی صاحب کے پاس میں گیا، میں نے کہا قبلہ یہ 32 بکرے پڑ رہے ہیں، کسی طریقے سے بچائیں ان کو، مرغیاں قبلہ فرما رہے ہیں مرغیوں کا گزارا بھی نہیں ہوتا، جب بکرا پڑ جاتا ہے تو پھر بکرے کی جگہ مرغی نہیں ہوتی۔ بہرحال شک نکلی، لیکن یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے قبلہ پہلے فرما رہے تھے 24 یا 30 پابندیاں ہیں احرام کی، جب تک آپ احرام سے باہر نہیں آئیں گے وہ ڈر بکرے کا رہے گا، لہذا بکرے سے بچانے کے لیے ہم سونے نہیں دیتے، عمرہ کراتے ہیں پھر آ کے کہتے ہیں جاؤ سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ شیشہ دیکھنا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، بہت سارے پیسٹ کی بات کر رہے ہیں، جتنے بھی پیسٹ ہیں سارے خوشبو والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بہت ساری پابندیاں ہیں، لہذا جب تک آپ عمرہ نہیں کریں گے یہ ڈر بکرے والا رہتا ہے، تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں 10 سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ حضرات کو ٹائم دیں گے بھی اپنا سامان اپنے کمرے میں۔ اچھا یہاں ایک اور گزارش کروں، کارڈ پہ ہر ایک کا روم نمبر لکھا ہوتا ہے، وہاں جا کر حاجی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے قبلہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، وہ کہیں گے میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا وہاں اس وقت پاسیبل نہیں ہوگا، ہوگا کیا؟ اپنے اپنے کارڈ پر لکھے ہوئے روم نمبر کے مطابق آپ نے اپنا سامان رکھنا ہے، اپنا سامان رکھنا ہے۔
وضو کرنا ہے، نیچے اتر آنا ہے۔ اعمال عمرہ تمتع جب بجا لائیں گے، واپس آئیں گے، اپنے اپنے بیڈ پر، لکھے ہوئے بیڈ پر سو جانا ہے۔ ایک دفعہ سو کر تھکاوٹ دور کر کے جب سارے اٹھیں گے، پھر بیٹھیں گے کہ کس کا کمرہ کہاں ہے، پھر ایک دوسرے کی ہم منت سماجت کر کے ایڈجسٹ کریں گے۔ جبر اور تسلط کسی پہ نہیں ہوگا، کسی سے زبردستی کمرہ نہیں چھڑوائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پیار محبت سے، بھائی ان کی فیملی اس کمرے میں ہے، یہ اس سے دور ہے، آپ مہربانی کریں اپنے کمرے کا بیڈ ساتھ قریب ہے، ان کو دے دیں، تم ادھر آ جاؤ، تاکہ یہ فیملی کے قریب آ جائے، دوائی لینی ہے، کوئی کام ہے، وہ اپنی فیملی کے روم کے قریب ہو، ان سے کوئی چیز لینی ہے دینی ہے، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ طریقہ ہوگا۔ جو روم نمبر لکھا ہوا ہے وہ اس کا ہے، اس کا بیڈ ہے، کسی پہ جبر نہیں ہوگا، ہم کسی پہ زبردستی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ ہوگا پیار محبت کے ساتھ۔ صاحب ذرا 8 دن آپ نے مکہ مدینہ منورہ میں گزارے ہیں اور 34 دن آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، 42 دن ہے، اور یہ 42 دن محبت کے ساتھ گزریں گے، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں گزریں گے۔ اگر آپ نے کسی کو زبردستی جبرن کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا، وہ تو 42 دن مولوی کے ساتھ بولے گا ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی جب آئے گا تو مولوی سے رخ پھیر کے آگے اس طرف چلا جائے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں پیار محبت کے ساتھ ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ سارے صبر کرنے والے ہیں، اور حج ہے اس صبر کا نام، خدمت۔ اور زیادہ تر ہمارے قافلے میں خواتین ہیں، بزرگ حضرات ہیں، جوان ہیں، تو ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے، اور وہاں پہنچ کر ہم نے ایک جوانوں کی ٹیم بھی بنانی ہوتی ہے جو اس قافلے کو ہمارے ساتھ چلائیں گے۔ ہاں جی صاحب ذرا جب ہم عرفات میں جائیں گے، جب ہم مینا میں جائیں گے، ہاں جی 2 بندے ہیں تو 100 بندے کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو کچھ جوان پیچھے چلیں گے، کچھ آگے چلیں گے، کوئی 1-2 پرچوں والے ہوں گے، کچھ کی ڈیوٹی لگائیں گے بھی جو بوڑھے پیچھے ہیں ان کو ساتھ ساتھ چلائیں، تاکہ کوئی قافلے سے رہ نہ جائے۔ رہنے کا ڈر پھر بھی رہتا ہے۔ ہاں جی ایک گجرات کا قافلہ تھا، قبلہ کو پتہ ہے، عرفات میں نا میاں بیوی تھے، بزرگ تھے، سید تھے۔ عرفات میں نفس و نفسی کی پکار ہوتی ہے، یقین کریں جیسے محشر ہے، عرفات میں یہ حالات ہے۔ محشر تو سنتے ہیں نا، قبلہ ہو کر آئے، محشر کے حالات تو سنتے ہیں علماء سے۔ عرفات محشر سے ہو کے جی محشر سے ہو کر نہیں، عرفات سے ہو کر آئے قبلہ۔ وہاں ایک خاتون گم ہو گئی، بس پہ جب سوار ہو رہے تھے، جلدی میں نا رش تھا، ایک بس سے گزر گئی، پھر اس کو بس ہی نہیں ملی۔ اب ساری رات اس کے میاں صاحب ہمارے ساتھ لڑتے رہے، ہم اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، وہ نہیں مل رہی تو تمہیں یہاں۔ اچھا پھر عرفات میں 12 بجے کے بعد وہاں جو انتظامی لوگ ہیں رہنے بھی نہیں دیتے، انہوں نے ہر حال میں ان کو اٹھا کر انہوں نے مزدلفہ لے، انہیں پتہ یہ حاجی ہے اور حاجی نے مزدلفہ میں پہنچنا ہے۔ بہرحال شاہ صاحب کو ہم زبردستی لے گئے، ہم نے کہا گھبرائیں نہیں، وہ آپ سے پہلے مینا میں پہنچی ہوگی۔ وہ جو گم ہو جائے نا، وہاں کی انتظامیہ گاڑی میں بٹھاتی ہے، پھر مزدلفہ میں لے جاتے ہیں، انہیں وقوف مزدلفہ کراتے ہیں، پھر صبح گاڑی میں انہیں مینا کے خیمے میں پہنچ، آپ پیدل چلتے ہیں، وہ گم شدہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے گم ہو جائیں وہاں، تو وہ گاڑی میں بٹھا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ خیر جب ہم صبح پہنچے نا، تو وہ بیگم صاحبہ ان کی خیمے میں پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ لو جی وہ آئی ہوئی ہے۔ اب میں نے مذاق کیا، میں نے کہا ماں جی میرے سامنے آپ کے میاں نے منت مانی تھی کہ خدا کرے جیسے گم ہو گئی ہے ایسے گم ہو جائے، میں اس کے بغیر پاکستان واپس جاؤں۔ وہ مینا میں 2 دن شوہر سے نہیں بولی، اس نے کہا مجھے پتہ ہے تو لے ہی اس لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا وہاں پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال رہنما کی ضرورت ہے، پاکستانی وہاں موجود ہوتے ہیں، نقشہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پاکستانی جھنڈا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں جوانوں کی ٹیم بھی بنانی پڑتی ہے۔ آخری بات، مدینہ میں جب آپ ہوٹل پہ پہنچیں گے نا، یہ بڑا اہم نقطہ رہ گیا، مدینہ منورہ میں یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں، ساری رات آپ نے سفر بھی کیا، یہاں بھی آپ انشاءاللہ 31 کو آرام نہیں کریں گے، صبح سے لے کر لاہور پہنچنے، ایئرپورٹ پہنچنے تک آپ کو خدا حافظ کرنے والے اتنا آئیں گے
کہ آپ 1 منٹ آرام بھی نہیں کریں گے. ہاں جی, اور جتنا خدا حافظ کرنے کے لیے آئیں گے اس سے زیادہ لینے والے آئیں گے. انہیں پتہ ہے اب حاجی صاحب واپسی خالی نہیں آ رہا. ہاں جی, جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے, رات کو آپ نے سفر کیا, ایئرپورٹ سے آپ مدینہ منورہ سے ہوٹل پہ پہنچیں گے, وہاں ہر حاجی کو جلدی ہوگی کہ سب سے پہلے کمرہ مجھے ملے. وہاں مرد اور خواتین کو اکٹھا کمرہ نہیں ملتا, فیملی کو اکٹھا کمرہ الاؤ نہیں ہے, مردوں کو الگ خواتین کو الگ. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سب حاجیوں کے کمرے ایک فلور پہ ہوں, سب حاجیوں کے کمرے ایک فلور پہ ہوں. اگر آپ الگ الگ لینے کی کوشش کریں گے, 4 بندے مثلا ہیں, 4 بیڈ والا کمرہ ہے, آپ چاہتے ہیں الگ لے لیں, ان کو آپ نے کارڈ 4 پکڑا دینا ہے, انہوں نے ایک کمرہ دے دینا ہے. ممکن ہے ہم 10ویں فلور پہ ہوں, آپ 3رے فلور پہ ہوں. پھر ہمارا ایک دوسرے کو پیغام پہنچانا, ہم کیونکہ ہر روز کا پروگرام, کل کا پروگرام وہ آج کے درس میں بتا دیتے ہیں. آج 10 سے 12 درس ہے, اس میں ہم بتا دیں گے کہ ہمارا کل کا کیا شیڈول ہے. جو آج کے درس میں نہیں ہوگا وہ کل کے شیڈول سے محروم ہو جائے گا, وہ پھر ہم پر اعتراض کرنے کا حقدار نہیں ہوگا. کل ہم کہیں چلے گئے, قبلہ آپ نے مجھے بتایا نہیں, آپ اگر درس پہ ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا. لہذا ایک فلور پہ ہماری کوشش ہے کہ سب کے روم ہوں. اس کا ایک طریقہ ہے بس, جیسے ہی آپ حجاج کرام مدینہ منورہ ہوٹل پہ ہم پہنچیں گے, آپ نے ایک کام کرنا ہے, اپنے اپنے بیگ وہاں ریسپشن پہ آپ کے بیگ پہنچا دیں گے. عملہ ایئرپورٹ سے لے لے گا, بس میں رکھے گا, ہوٹل پہ بس سے اتارے گا اور ریسپشن پہ اندر ہوٹل کے آپ کے بیگ پہنچا دے گا. اور بیگوں کے اوپر آپ پر ضروری ہے مکتب نمبر لکھنا ہے, یہاں کا فون نمبر لکھنا ہے, پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے, پاکستان لکھنا ہے, اور بلڈنگ نمبر اس پر لکھی ہوگی, مکہ کی بلڈنگ نمبر وہ بھی لکھنی ہے, اور روم نمبر بھی لکھنا ہے. کیونکہ اگر کوئی بیگ گم ہو جائے تو آپ کو بیگ پہنچانے میں انتظامیہ کے لیے آسانی ہو, وگرنہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ بیگ کس کا ہے. یہ وہاں پہنچا ہے مدینہ منورہ ہوٹل پہ, آپ نے ایک کام کرنا ہے, خواتین کے کارڈ الگ جمع کرنے ہم نے, مردوں کے کارڈ ہم نے الگ جمع کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کل کارڈ ہمارے پاس مثلا بنتا ہے 100, 50 خواتین کا, 50 مردوں کا. آپ نے حوصلے سے بیٹھنا ہے, گھنٹہ لگے, آدھا لگے, 2 لگے, 3 لگے, اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. ہم نے 100 کارڈ کے مطابق 100 بیڈ کے ہم نے کمروں کی چابیاں لے لینی ہیں. ٹھیک ہو گیا, چابیاں لے لی ہم نے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, 5 بیڈ ہیں, یہ 5 خواتین اس کمرے میں چلی جائیں, ان کا نام لکھ لیں گے, ان کو کمرہ نمبر فلان دے دیا. یہ 4 خواتین, یہ 4 بیڈ والا کمرہ, یہ یہاں چلی جائیں, ان کو وہ کمرے کی چابی دے دیں گے. کاغذ کے اوپر ہم لکھ دیں گے کہ یہ کمرہ نمبر فلان میں یہ خواتین ہیں. اسی طرح مردوں میں کمرے 5 بیڈ والے بھی ہوں گے, 4 والے بھی ہوں گے, 6 والے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم وہ جب چابیاں ہم لے لیں گے, اپنی لسٹ کے مطابق مردوں میں بھی کمرے تقسیم کر دیں گے, خواتین میں بھی کمرے تقسیم کر دیں گے. ایک تو فائدہ ہوگا کہ ہم ایک فلور پہ ہوں گے, اور دوسرا یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو پھر اطلاع پہنچانا. جب ایک فلور پہ ہوں گے نا تو ایک دوسرے کو اطلاع کرنے میں, پروگرام بتانے میں کوئی اتنی دقت بھی ہمیں پیش نہیں آئے گی. اچانک کوئی پروگرام بن جاتا ہے, آج ہم نے کل کا اعلان نہیں کیا, پروگرام میں نہیں تھا, آج شام کو اعلان پروگرام بن جاتا ہے, تو اب درس تو گزر گیا, کیسے بتائیں. پھر ایک فلور پہ ہمارے کمرے ہوں گے, لسٹ ہمارے پاس ہوگی, 5 منٹ میں ہمارے جوان دروازہ کھڑکائیں گے, بھی یہ پروگرام میں سارے باہر آ جائیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے بآواز بولو. اس سے بہتر صلوات پڑھ لیں. تو لہذا ان 2 مقام پر جب مدینہ منورہ پہنچے, ایئرپورٹ پر بھی صبر, تاکہ ہم بس پہ بیٹھ سکے, اور ہوٹل پہ پہنچنے پر بھی صبر کرنا ہے. کوئی جلدی روم لینے کی, کمرہ لینے کی کوشش نہ کریں, تاکہ ہم ایک فلور پر ایک ساتھ
اکٹھے رہ سکیں۔ اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوگا کہ جب ایک فلور آپ کے پاس پورا ہوگا نا، اگر ہمیں نیچے کہیں درس کی جگہ نہیں ملتی تو ہم اپنے فلور کی گیلری میں درس رکھ سکتے ہیں۔ جب دوسرا کوئی حاجی نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی۔ اگر کوئی دوسرا حاجی ہو گیا تو اس کے دروازہ کھولنا ہے، آنا جانا ہے، وہ شکایت کر دے گا، ہمارے درسوں کا سلسلہ بھی وہاں ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو میں جلدی سے حاجی حجاج کرام کے نام لیتا ہوں۔ پہلی بس، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور اعمال بھی ہیں اور پریکٹیکل جو اعمال عمرہ ہیں وہ بھی کرانے ہیں۔ پہلی بس جن حضرات نے قبلہ علامہ حیدری صاحب کے ساتھ بس میں بیٹھنا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور یہ نہ ہو کہ وہاں جب پہنچیں تو وہ دوسری بس میں بیٹھ جائیں یا پھرتے رہے پوچھتے رہے کہ قبلہ ہم نے کس بس میں بیٹھنا ہے۔ نہیں، قبلہ علامہ محمد افضل حیدری صاحب کی بس میں جن حضرات نے بیٹھنا ہے: محترمہ غم خار بطول، سید دلشاد حسین بخاری، محترمہ رضیہ بخاری، مدثر علی، زینب مدثر، بشارت فاطمہ، ریاض فاطمہ، بشرا تاج الدین، سید ظفر عباس، سید زیغم عباس، سید اقبال حسین زیدی، سید علی حمزہ، ذریہ خاتون، رضیہ خاتون، سید مظہر حسین، سمینہ مظہر، رحیل بخاری صاحب، سیدہ ساحر بخاری، سید حسن قیوم نقوی، آغا محمد سبتین، غلام حر، سید کمیل حیدر نقوی، سید ممتاز حسین، سید ساجد الیاس زیدی، سیدہ معصومہ ساجد، عاشق حسین رضا، محمد ذکی الحسنین نقوی، سیدہ سائمہ نقوی، سیدہ انیس فاطمہ نقوی، منزہ جبین، سید حسین اختر گیلانی، مقدس زہرا، سید ارشاد حسین، نسیم فاطمہ، شگفتہ بیگم، غلام عباس، سائمہ بی بی، سید محمد۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس بس میں وہاں مدینہ ایئرپورٹ سے مدینہ ہوٹل تک قبلہ علامہ محمد افضل حیدری صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ بس نمبر 2، بندہ حقیر جس بس میں، وہ نام آپ نوٹ کر لیں: علی خیام، سیدہ شگفتہ بخاری، وسیم عباس، ام کلثوم، سیدہ فرزانہ کوثر، سید ذاکر عباس، رضیہ امجد، افتخار احمد، البتہ یہاں افتخار حسین لکھا ہوا ہے، افتخار احمد ہے نا، مزمل حسین، بشرا مزمل، تنویر اختر، ملک تنویر عباس، ملک الطاف حسین، نوکر حسین، ملک اظہر عباس، سمی حیدر، رضا بطول، شہر بانو، سید ابرار حسین، سیدہ سائمہ ابرار، سید علی فیضان جعفری، دانیال شاہد، سیدہ آمنہ ضیاء بخاری، زائرہ رضا، عرفان حیدر، سید فرحان رضا، سید حماد حسن، فاطمہ حماد، علی حسین، ذوالفقار علی، رضا بطول، غلام زینب، قمر عباس، نصرت بطول، شیخ محمد فیاض، کاشف حسین، ساجدہ نسرین، غلام فضا، نشین بطول۔ یہ بس نمبر 2 ہیں۔ اور بس نمبر 3، البتہ اس میں کچھ نام اور ایڈ ہونے ہیں جو ہمارے حاجی صاحبان آج تشریف لائے ہیں۔ علامہ قبلہ مولانا سید نصیر حسین نقوی صاحب، قبلہ آپ تھوڑا سا چہرے کی زیارت کرا دیں، بہت سارے لوگ آپ سے ناآشنا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ یہ نہ کہ وہاں ایئرپورٹ سے مجھ سے پوچھیں نصیر نقوی صاحب قبلہ کہاں ہے۔ قبلہ نصیر حسین نقوی صاحب، طاہر رضا، سید طلعت عباس،
مسرت بطول، محمد مشتاق، عابدہ نسرین، ارشاد بیگم، شہناز بیگم، شیخ امجد صاحب، سدرہ صاحبہ، ذیشان رضا، شاہد رضا، طاہرہ شاہد، سید عابد عباس، محمد حسنین حیدر، سیدہ تبسم زہرا، یہ نام ہیں۔ اور بھی 4 نام ہیں جو بعد میں سرفراز صاحب ہے، حسن رضا صاحب ہے، خدیجہ حسن ہے۔ جی 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 وہ میں لکھ لیتا ہوں، کوئی نام اس میں لکھ کرنا۔ تو آپ نے بارہ یہ ذہن میں رکھنا ہے قبلہ نصیر نقوی صاحب، ٹھیک ہے نا جی، ان کی بس میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ ابھی میں لکھ لیتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ احرام دینے میں آسانی ہو۔ یہ لیں شوذر صاحب، یہ 6 نام اور لکھ لیں۔ فضل محمود صاحب کے 2 نام یہاں ایڈ کر لیں، احرام دینے ہیں۔ حسن رضا صاحب نام لکھوا لیں ان کے ساتھ، اور سرفراز صاحب اور فضل محمود صاحب۔